السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا لیسن ہے رائے ساکنہ و رائے مشددہ کے بارے میں، کہ رائے ساکنہ کو کیسے پڑھنا ہے اور رائے مشددہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ فرسٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ رائے ساکنہ کس کو بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے ساکنہ و رائے مشددہ، دا رولس آف لیٹر را۔ یہ ہو گیا را۔ جس لیٹر پر بھی سکون ہو اس کو ساکن بولتے ہیں، تو را پر اگر سکون دے دیا تو رائے ساکنہ ہو گیا۔ اسی طرح رائے مشددہ، جس لیٹر پر شدہ ہو اس کو مشددہ بولتے ہیں۔ نون پر شدہ ہو تو نون مشددہ، اسی طرح را پر شدہ ہو تو رائے مشددہ، تو را پر شدہ دے دیے تو رائے مشددہ۔ یہ ہو گیا رائے ساکنہ اور یہ ہو گیا رائے مشددہ۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا رولس ہے، کب اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یعنی پر کر کے پڑھنا ہے، اور کب اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے یعنی کب اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے، تو اس کا رولس پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ بولتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو رائے ساکنہ، اس را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ را ہے، اس پر تشدید ہے تو یہ رائے مشددہ ہو گیا۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ یہ را ہے، را پر اگر زبر ہو تو را کو پر پڑھنا ہے، اگزامپل آگے آئے گا۔ اسی طرح اگر را پر پیش ہو، زبر کی جگہ پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھنا ہے۔ اب کیسے پر پڑھنا وہ آگے آئے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اگر را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا، کیسے باریک پڑھنا وہ آگے آئے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ یہ را ہے، رائے ساکنہ ہے، اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو پھر بھی پر یعنی اور پڑھنا ہے، اور پیش ہو تو پھر بھی پر پڑھنا ہے، ایسا پر پڑھنا، موٹا آواز کرنا، اس کو پر بولتے۔ را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، جیسے یہاں منہمر ہے، رائے ساکنہ را ہے، را پر سکون ہے تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے رائے ساکنہ باریک ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اسی طرح رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی تشدید والی را، اس پر زبر یا پیش ہو تو رائے مشددہ پر ہوگی، اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اگر رائے مشددہ پر زیر ہو تو رائے مشددہ باریک پڑھی جائے گی، پتلا کر کے پڑھا جائے گا آواز۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلنا، یہاں پر رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر آیا ہے، اس لیے رائے ساکنہ کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ار نہیں پڑھنا ہے۔ ارسلنا ہجہ کیسے؟ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، ایسے ہجہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر رولس ہے، رائے ساکنہ سے پہلے فتح آیا ہے، زبر آیا ہے، اس لیے رائے ساکنہ کو یہاں پر پڑھنا ہے۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن۔ یہاں پر رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے پیش آیا ہے، اور رولس ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے لیٹر پر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھنا ہے۔ تو ارسلنا قرآن یغررک، یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کاف زبر کا، یغررک۔ یہاں پر رولس ہے رائے ساکنہ سے پہلے پیش آئے، اس لیے رائے ساکنہ کو پر پڑھا جائے، یغررک، منہ بھر کے پڑھنا ہے، یغررک۔ مرصادن، یہاں پر کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے کسر آیا، زیر آیا، اس لیے یہاں رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا ہے، پتلا کر کے پڑھنا ہے۔ مرصادن، مر نہیں پڑھنا ہے، مرصادن، اوکے۔ قرطاسن، یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے کسر آیا، اس لیے رائے ساکنہ کو باریک پڑھنا ہے۔ ہجہ کیسے کرنا ہے؟ قاف را زیر قر،
تو الف زبر تو، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاسن. یہاں پر الف سے پہلے فتح آیا ہے. رولس ہے کہ الف سے پہلے فتح ہو تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھنا ہے. اب یہاں نیچے لائن رب ارجعونی کیا ہے؟ رب ارجعونی. یہ بام پر تشدید ہے اس لیے تشدید والے لیٹر کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. تو رب زبر رب. پھر یہاں پر را پر سکون ہے اور سکون ہم نے پچھلے والے لیسن میں پڑھا تھا کہ سکون والے لیٹر کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، جوائن کر کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ بارا زیر بر رب بر، جیم زیر جی رب بر جی، عین واو پیش عو رب ارجعو، نون زیر نی رب ارجعونی. یہاں پر کیا رولس ہے؟ را پر سکون ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ آیا ہے اس لیے زیر آیا ہے، اس لیے رائے ساکنہ یہاں باریک پڑھی جائے گی، پتلا کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پر واو سکون ہے، واو سکون سے پہلے ضم آیا ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. اور رولس ہم نے پڑھا تھا کہ واو سکون سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ رب ارجعونی، مستقر، میم سین پیش، مس تا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر. یہاں پر رائے مشددہ ہے اور اس پر پیش آیا ہے، ڈبل پیش آیا ہے اس لیے اس کو لانگ کر کے موٹا کر کے پڑھنا. مستقر. ففروا، فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففروا، را واو پیش رو، ففروا. یہاں پر پیش آئے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ففروا. بر، بارا زیر بر، را زبر را، بر، پیش آیا ہے زبر آیا ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. رول سے زبر را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. بر، برن، بارا زیر بر، را دو پیش رن، برن. اب اس لائن پہ جو میں نے اگزامپل لکھا ہے یہ جتنے بھی را ہے اس میں سب کو باریک پڑھنا ہے، پتلا کر کے پڑھنا ہے. جیسے امر تو، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امر تو. یہاں رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ زیر آیا ہے اس لیے رائے ساکنہ کو باریک کر کے پڑھنا ہے. امر تو. منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر. یہاں رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ آیا ہے اس لیے یہاں پر رائے ساکنہ کو باریک پڑھا جائے گا. اور یہ دیکھیے نون ساکن ہے، یہاں پر اظہار والا رولس ہے. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اظہار لیٹر حروف حلقی میں سے ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں ہا آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ناک میں آواز. منہمر ایسا نہیں بولنا بلکہ منہمر. من شر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر. یہاں پر نون ساکن کا کیا رولس ہے؟ نون ساکن کے بعد اخفا لیٹرز میں سے شین آیا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھنی ہے. اور یہاں پر کسرہ آیا ہے اس لیے را پر کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے، پتلا کر کے پڑھنا ہے. تو کیسے؟ من شر ذریتن، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن. تحرم، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم. یہاں پر را پر شدہ آیا ہے اور رولس ہے کہ شدہ والے لیٹر، جس لیٹر پر شدہ ہو اس کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے لیٹر سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. اور یہاں پر را پر کسرہ آیا ہے اس لیے را کو باریک پڑھا جائے گا، پتلا پڑھا جائے گا. تو کیسے؟ تحرم. خلاصہ آج کا لیسن کا یہ ہے کہ جس را پر سکون ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس را پر شدہ ہو، تشدید ہو، اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر اگر زبر یا پیش، یہ پیش ہے یہ زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. اگر را پر کسرہ ہو تو را کو
باریک کر کے پڑھنا ہے، پتلا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر را ساکن ہو اور رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو پھر بھی رائے ساکنہ کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ آج کل لیسن کا مین پوائنٹ تھا، ہم نے بتا دیا۔ امید کرتے ہیں کہ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔